جھوٹے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔ میں تمہیں آج سچا عمل بتاؤں گا، جو خود پڑھتا ہوں وہ تمہیں بتاؤں گا، اور جس عمل کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا، اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگائے، یہ سچا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ پیسوں میں، رزق میں، دولت میں جو بندہ چاہتا ہے کہ کھیلے، ساری زندگی پیسہ ہے، ساری زندگی دولت میں کھیلے، تو ایک جمعہ 20 سیکنڈ اپنے آدھی منٹ کا عمل اور ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں۔ آج اگر قرضوں میں ہو، آج اگر غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، لاچاری میں ہو، بے روزگاری میں ہو، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر منہ پھیر لیا ہے، خدا کا واسطہ ہمت نہ ہاریے گا، خدا کا تمہیں واسطہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سچا عمل ہے۔ یہ گھر سے نحوستوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا بڑا معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں کئی بار جمعے کے دن پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ میاں چاہے بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی چاہے میاں کے لیے پڑھ لے، ساس چاہے بہو کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، چند منٹ کا یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو، آپ کے نصیب کو چمکا دیا جائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے کا تیز ترین وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ خدا را اس عمل کو آج کے دن بالخصوص پڑھ لیجئے گا، کسی صورت بھی آج کے دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والو، اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، قرض لینے والوں نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آج ان خاص لوگوں نے یہ بہترین وظیفہ کر لیا، اور میری ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں، جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا بابرکت ہے، اتنا اثر رکھنے والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی تمام حاجت کو پورا کر دیتا ہے، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو پڑھ کر لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والو، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے۔ ہر بندے کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے آج جمعے کے دن ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ جمعے تو بہت آئے ہوں گے، لیکن آج جمعے کا دن بہت خاص ہے، اور جو بندہ بھی اس جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، صدقہ کوئی بھی ہو، 50-100 کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کوئی دیگے دینے کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وظیفہ آج آپ لوگوں کو کامیابی کی منزلوں پر فائز کر دے گا، بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ آج آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ زمین بوس ہو جائیں گی، آپ کے معاملات اس طرح سے بہتری کی طرف جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کامیابیاں، یہ دولت، یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارے گا، وہ یقین کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہر پریشانیاں، ہر مشکلات، ہر تنگ دستیاں بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آج کا یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ خود مجھے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہوئی ہیں۔ یہ برکت کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ اور جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آج ان لوگوں کو ایسا نایاب عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نیا گھر مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، گاڑی مانگیں گے، چاہے آپ کو نوکری چاہیے، آپ کی سیلری بہت کم ہے، پھر بھی اللہ غیب سے کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن جھولیوں کو بھرنے کا دن ہے۔ آج یہ عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کر نہیں، رب کی شان اور عظمت دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔
تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج کے دن مانگنا فقیر بن کر ہے، بھکاری بن کر ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے گا اور نبی پاک کے واسطے سے اللہ پاک سے مانگے گا، اللہ پاک بالخصوص اس بندے پر خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن کی فضیلت و برکت بتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں بہتری فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر آپ لوگ بتائے گئے ترتیب سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کو بہترین رزق سے دولت سے نوازے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ آپ لوگوں کو بس آپ لوگوں نے آج کے دن کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل ان میری بہنوں کے لیے ہے جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دے رہا، نوکروں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ عالی مقام دلائے گا یہ وظیفہ آپ کو۔ اللہ والو، آپ سے آپ کا شوہر سچی پکی محبت کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ تڑپنے والی محبت کے لیے بس سب سے بہترین تو آئیں دوستو اس خاص کی عمل چلتے ہیں۔ آج جمعے کے دن کسی طریقے سے آپ نے یہ عمل ضائع نہیں کرنا۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی پابندی نہ جگہ کی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں آج جمعے کے دن جیسے ہی آ جائے تو آپ یہ خاص وظیفہ لازمی کر دیں۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو آئیں دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ اس خار خیر میں شامل ہو سکے اور آپ کو ویڈیو مل سکے۔ بہترین نمائش کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر خصوصی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما، تنگ دست سے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اگر درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک بار کومنٹس میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کسی کی ایک آمین سے رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد جمعے والے دن پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد، جب آپ کا دل کرے۔ لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں بھی اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ سب کو اجازت عام ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر جمعے کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے،
اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو، پہلے استغفار کرنے کی میں نے بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکے۔ اور وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے جو قرآن مجید میں ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں گے جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والو، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرے گا، ہر کام رب کرے گا، بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ انشاءاللہ عزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ یوں محسوس کریں جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم اور آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت یا رحمت برکتیں ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس کی قدر و قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج تک ہم جو قصے کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں، آج خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا محمد، ہر مقصد میں کامیاب